السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 18۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 18 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 حروف کو الف لام میم میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ایک ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ہیں، یہ حرف الگ ہے۔ لا الگ اور میم الگ، الف کے اوپر 10 نیکیاں، لا کے اوپر 10 نیکیاں اور میم کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی قرآن کریم کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے ثواب پھر بھی مل جائے گا، نیکی پھر بھی ملے گی، ہاں ہدایت نہیں ملے گی مگر نیکی ضرور مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ صرف مقطوعات کی بات ہوئی۔ اب آگے ہے ذالک، وہ یہ ہے اسم اشارہ بعید، یعنی دور کی چیزیں کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا وہ، دیکھو اصل میں ذا جو ہے وہ کے لیے ہے، لا جو ہے دور کی چیزوں کے لیے، اور کاف جو ہے ایک بندے کو جب آپ دکھایا جائے، جیسے اسی کے لیے ذالکم بھی آتا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا سنو، وہ اس طرح سے، تو ذالک وہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ الکتاب خاص کتاب کے لیے، یعنی یہ ایک الف لام لگ جانے کی وجہ سے کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں معروف بن جاتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی کتاب۔ کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی چیز پہ محفوظ چیز۔ الکتاب لا نہیں، ریب کوئی شک، وہ شک جو بے چین کر دے انسان کو۔ اب آگے آپ 3 ڈاٹس دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی حرف ورڈ کے آگے بھی اور پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا۔ یہ ورڈ پیچھے سے بھی جڑا ہوا ہے جو اس کے بیچ میں حرف ہے، فیہ یعنی، اور آگے سے بھی جڑا ہوا ہے، یعنی اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں لا ریب فیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ کو آگے ملا لے یا فیہ کو پیچھے ملا لے، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے۔ فی اور ہی دونوں مل گئے تو فیہ بن گیا، فی میں، ہی اس، ہدن ہدایت ہے، اور یہ تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں للمتقین، لیے، المتقین متقین کے یہاں تک دیکھتے ہیں تفسیر اس کی۔ ذالک وہ کتاب ہے، جبکہ کتاب تو ہمارے سامنے پڑی ہے، تو پھر ذالک دور کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ ھذا ہے قریب کا، یہ یہاں پہ ھذا کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ بعض دفعہ ذالک کا معنی ھذا ہی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم کہیں یہ وہ کتاب تو ہم کہتے ہیں معنی وہی ہے، وہ کا معنی اس طرح سے نہیں ہے، یہ کا معنی ہے۔ عربوں میں کسی چیز کی آپ عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو ھذا کی جگہ ذالک لفظ لایا جاتا تھا۔ جیسے آپ نے کسی کو عظمت دینی ہے تو تم کی جگہ آپ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو زیادہ احترام، رسپیکٹ دینی ہے تو کہتے ہیں، اسی طرح یہ رسپیکٹ کے لیے ذالک آ گیا۔ اور ایک بات آ گئی، یہ مختلف ڈفرینٹس آپ کو میں تفسیروں کی بات بتا رہی ہوں، آپ ان سارے پوائنٹس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں یہاں پہ ذالک آیا؟ ایک اور پوائنٹ مفسرین نے بیان کیا کہ ذالک کا اشارہ معروف مقطوعات کی طرف ہے۔ الف لام میم جو آپ نے پڑھا نا، ذالک وہ جو آپ نے پڑھے تھے، یہ ہیں الکتاب، یہ اس کتاب کے متعلق۔ ایک اور بات یہ کی گئی کہ ابھی جو اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا کہ جو تم نے دعا مانگی تھی، تو یہ وہ
کتاب، ذالکہ کا اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جو تم نے مانگی تھی، وہ دعا کا جواب یہ کتاب ہے۔ اس طرح یہ بھی کہ وہ جو تورات اور انجیل میں قرآن کریم کا ذکر تھا اور اس کا انتظار یہودی کرتے تھے، تو وہ جو کتاب مانگتے تھے ذالکہ کتاب، وہ کتاب ہے یہ۔ اور ایک اور بھی اس کا معنی یہ کیا گیا کہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں یہ قرآن آپ کو پتہ ہے لکھا ہوا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے جو 7ویں آسمان پہ اتری ہے، لوح محفوظ میں ہے وہ کتاب۔ قرآن کریم کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، ھذا القرآن کہا جاتا ہے، اور جب کتاب آتا ہے تو ذالک الکتاب کہا گیا، تو پھر لگتا ہے لوح محفوظ میں جہاں پہ قرآن محفوظ ہے اس کتاب کو کہا گیا جا رہا ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، وہ محفوظ بھی ہے۔ ذالک الکتاب، تو اب کتاب کا میں نے آپ کو بتا دیا نا، کتاب ہر جگہ پہ کتاب کا معنی قرآن نہیں ہوگا، یہاں پہ الکتاب ہے نا اس لیے معنی قرآن ہے، کیونکہ یہ خاص اس کتاب کی طرف ہے، ہر ایک کتاب نہیں۔ لا نہیں، نفی جنس ہے، یعنی کسی قسم کا نہیں۔ ریب شک، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، نہیں ہے شک، ٹھیک ہے۔ شک کیا چیز ہوتی ہے، ریب کا کیا چیز ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے، ایسے ہے یا پتہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا، وہ تو پھر انکار ہو گیا نا۔ شک کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں، دل کچھ مانتا نہیں۔ سب سے پہلی ضروریات اس ریڈر سے کی گئی، جو بھی قرآن کریم کو کھولتا ہے وہ اگر واقعی اس قرآن سے ہدایت پانا چاہتا ہے تو اپنے دل سے شک نکال دے، شک کی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلی بات، شک کس چیز کا پھر وہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک پہنچی تھی کہ بھی نہیں، یہ میرے تک بھی پہنچی کہ نہیں، ہو سکتا ہے۔ اس میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، بہت سارے شک ہو سکتے ہیں، تو شروع میں ہی کہہ دیا گیا اس کو تو صاف کر کے آؤ، اس کے ساتھ نہیں آپ آ سکتے کیا؟ آپ قرآن کے آگے بیٹھ گئے اور دل میں آپ کے شک ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور ایز اٹ از اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور ان سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر 1% 1% بھی شک ہوا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ہدایت نہیں پا سکیں گے، تو یہ مان کے آنا اس میں ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی بھی اس میں تبدیلی چینجز نہیں آئی، اتنے سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی چینجز نہیں آئی، اور یہ حق کا راستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرے تو جو لکھائی ہے وہ زندگی بھر کے لیے آپ 100 سال کے بعد اٹھا کر دیکھ لیں، 200 سال کے بعد اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں نکلے گی۔ دیکھیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اب اس کا لاسٹ ایڈیشن، پچھلے ایڈیشن میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر کوئی نشاندہی کرتا ہے، اور بعض دفعہ لکھا بھی ہوتا ہے کچھ اس میں غلطی نکلے تو ہمیں بتا دیجئے گا، لیکن قرآن کریم کا دعویٰ ہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں کوئی نکال سکے یہ دیکھو یہ بات غلط ہے، 100% صحیح ہے، اور اسی کے ساتھ ہی انسان کو اس کی طرف آنا ہے۔ ریب یہ ہے نا، یہ طیب کے اوپر اثر کرے، ایسا شک، اس میں ایسا کوئی شک نہیں جو انسان کو پریشان کرے، فکروں میں ڈال دے۔ پرفیکٹ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں اچھا، اب اگر اس کو آگے ملا لیں، فیہ ہدا، یہاں پہ آپ فیہ پہ وقف کرتے ہیں قرآن کی تلاوت میں سانس روکنے کے لیے، پھر ہدن الگ ہے، لیکن اگر آپ فیہ ریب پہ آپ نے وقف کیا، فیہ کو آگے ملایا، تو فیہ اس میں ہدا
ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ کیا آپ کو رہنمائی چاہیے؟ ہم نے مانگی ہی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو ہم نے رہنمائی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے ہدایت، یہ کتاب ہے ہدن، ہدایت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کہا گیا، یہ ہدایت دیتی ہے، ہدن ہے، سراہ پہ ہدایت، یعنی ہدایت ہی ہدایت ہے اس کے اندر، یہ کسی ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی اس کی طرف ہدایت لے کے آئے گا، یہ اس کو ہدایت دے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، کوئی بندے کو یہ سچا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی جا کے کسی سے جھوٹ نکل جائے، لیکن ایک ہے وہ اتنا سچا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ سچ ہے یا سچائی ہے یا سخاوت ہے، کیونکہ وہ اتنا سخت سخی ہے کہ اس کا نام ہی سخاوت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، یہ نہیں کہا یہ ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہی ہے، اس کی ہر بات میں رہنمائی ملے گی آپ کو۔ اور رہنمائی صرف یہ نہیں کہ ہم کو بڑے بڑے کاموں میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر قدم پہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں کیا ہدایت دے گی یہ کتاب؟ نماز روزہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، کیا سکھائے گی ہمیں؟ ہم کیوں آئے قرآن کی طرف؟ ہمیں صرف نماز روزہ نہیں سکھاتی، یہ ساری زندگی کی امور میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے، قدم قدم پہ گائیڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں زندگی میں کتنے کام ہوتے ہیں، دن میں یہ ہوتا ہے نا، یہ کروں نہ وہ کر جاؤں، تو جاب لوں یا یہ جاب کروں یا نہ کروں۔ اب جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ اس کو راہ دکھاتی ہے، سچے دل سے جس نے مانگا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کو ہدایت دے گی، راستہ دکھائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ہدایت صرف یہ نہیں ہوتی راستہ دکھانا، ہدایت یہ ہے راستے پہ چلانا، راستے تک پہنچانا۔ یہ ہم نے اہدنا میں مانگا تھا، تو یہ راہ بھی دکھاتی ہے، اس پہ چلانا آسان بھی کرتی ہے، منزل تک پہنچانے کے لیے بھی اس میں انتظام ہے، چھوڑ نہیں دیتی۔ ایک دفعہ راستہ دکھا دیا اور اس کے بعد خود ہی جاؤ، آپ منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہ شرط ہے کہ انسان چلنا چاہے اس پہ، اسی کے لیے کہا گیا۔ تو ہمارا سبق ہم آج یہیں تک رکھتے ہیں، آگے ہم تفسیر کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔